صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ بیان شروع ہوا جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں۔ جس کو جہاں جگہ ملتی جائے وہ بیٹھتے جائیں، چونکہ یہ ایک مسجد یا ایک پراپر ایسا ہال نہیں ہے کہ آنے والے پیچھے بیٹھتے جائیں، تو اس میں ڈسٹربنس رہے گی، اور جتنی ڈسٹربنس زیادہ ہوگی اتنی توجہ بھی ڈسٹرب ہوتی رہے گی۔ آپ نے وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، آئے ہیں، تو ہم سب کو کچھ سن کر جانا ہے، کچھ سیکھ کر جانا ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ جہاں جگہ ملے، آقا کی محفل ہے، جدھر بھی جگہ مل جائے ادھر بھی برکت مل جائے گی انشاءاللہ۔ جس کو سیٹ ملے وہ سیٹ پہ بیٹھ جائے۔ ہمارے اسلامی بھائی تو ویسے بھی ہم دریوں پہ بیٹھنے والے ہیں، تو جس کو جہاں جگہ سیڑھیوں پہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھتے جائیں۔ اور جو معاونین اور انتظامیہ کے اسلامی بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چہل پہل کو کم کر دیں، پیچھے آنے والوں کو پیچھے ہی بٹھاتے رہیں، تاکہ اب وہ آگے آئیں گے تو کئیوں کے آگے سے گزریں گے، کیونکہ شرعی احکام بیان ہوں گے۔ اگر توجہ بٹے گی تو جائز کا ناجائز، ناجائز کا جائز سمجھ آ گیا تو یہ اور مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں بیان شروع کروں، بڑے عرصے بعد، بڑے دنوں بعد، عرصہ تو نہیں کہوں گا، بڑے دنوں بعد پنجاب آنا ہوا ہے، تو پنجاب کے اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کی نیت کر لیتا ہوں۔ سوشل میڈیا پہ یہ لائیو جا رہا ہے بیان، ان کی بھی دل جوئی کی نیت کر لیتا ہوں۔ ایک پنجابی کلام کے چند اشعار انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اور وہ کلام اتنا پیارا کلام ہے کہ اس میں شاعر نے بڑی پیاری التجا کی ہے، اور کاش میں اور اسلام کے مصداق بن جائیں۔ دنیا کی کسی چیز کا شوق نہ رہے، کاش شوق رہے تو بس سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شوق ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا شوق یہ بن جائے کہ اس آس پہ جیتا ہوں، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ زندگی کا مقصد یہ بنا لو، زندگی کا شوق یہ بنا لو، انشاءاللہ بار بار حاضری ملتی رہے گی۔ شاعر لکھتے ہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جان دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، یعنی آقا میں ایسا عاشق بھی نہیں، ایسے عشق کی میرے پاس رمق بھی نہیں جیسے مولانا روم کے پاس تھی۔ اور یہ جو جامی ورگی ٹور کی بات ہوئی نا، کہ یہ کون سا کلام تھا، یہ حضرت جامی کے کس کلام کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے عشاق کیسے کیسے گزرے۔ امام جامی نے
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ شعرائے آفاق کلام لکھا، تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پس برد آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ صدیوں پرانے بزرگ ہیں مگر ہر شعر میں آقا سے یا رسول اللہ کہہ کے التجا کر رہے ہیں، اور لکھتے ہیں جو سوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش ڈالے نک کنم جا یا رسول اللہ۔ کہ اگر آپ کا گزر مجھ مسکین کی طرف ہو جائے تو آپ کے نالین اقدس پر جامی اپنی جان قربان کر دے۔ یہ کلام لکھا اور تمنا کی کہ میں مدینے جاؤں گا، گنبد خضرا کے پاس سنہری جالیوں کے پاس جا کر آقا کو یہ کلام سناؤں گا، روضہ رسول کے پاس یہ کلام ہوگا۔ ابھی تیاری کر رہے ہیں مدینے کی کہ مدینے کے گورنر کے خواب میں نبی پاک تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں جامی آ رہا ہے، اس کو مدینے آنے سے روکو۔ گورنر نے امام جامی کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے، فرماتے ہیں جامی کوئی مجرم نہیں کہ اس کو تم نے قید کر دیا ہے، اس نے ایک ایسا کلام لکھا ہے، اگر وہ کلام میرے روضے پر آ کر اس نے سنا دیا تو مجھے جامی سے ملاقات کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا پڑے گا۔ شاعر کہتے ہیں آقا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، عشق بھی روبی ورگا نہیں، جامی پر کی ٹور بھی نہیں، مگر ہوں آپ کا غلام اور شوق مدینے جانے کا ہے، کرم کیجیے۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، میرا عشق یہ کہنا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہنا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، تیرے ذکر دے چرچے فرشاں دے، تیرے عشق دے چرچے عرشاں تے، کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے، کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے، میرے آقا تیرا شور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں ایوان اقبال میں ایک عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول آج بڑی تعداد میں جمع ہیں. تمام آنے والے تاجران، سیاسی شخصیات اور دیگر تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی طرف سے آپ کی آمد پر مرحبا کہتے ہیں. میں اپنے خصوصی جو اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی ان کی آمد پر مرحبا عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہ وہ اسلامی بھائی بھی آئے ہیں جو اشاروں کی زبان میں آج کا بیان سنیں گے اور سیکھیں گے. دعوت اسلامی انہیں بھی محروم نہیں چھوڑتی ہے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بیان سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. The intention of مومن is better than his action. اچھی نیتیں کر لینی چاہیے تو زیادہ اجر، زیادہ ثواب ملتا ہے. آئیے نیت کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے توجہ کے ساتھ اجتماع میں شرکت کروں گا. آپ میں سے جن کو کلپس بنانے تھے آپ نے بنا لیے. اب موبائل سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ لیں. ایک بار چیک کر لیں کہ موبائل سائلنٹ ہے کہ نہیں، ورنہ ہمارا موبائل بیچ میں بجتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے. اجتماع میں آئیں، مسجد میں جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات دوسروں کی عبادت میں ہم خلل کا باعث بنتے ہیں. ایک اور اچھی نیت کر لیں. چونکہ یہاں ایک سیٹ کا ارینجمنٹ ہے اور ایک تعداد کے مطابق سیٹ سے نظر یہ آ رہا ہے کہ آلموسٹ سیٹس فل ہو گئی ہیں، اوپر بھی کافی اسلامی بھائی ہیں، تو جس کو جدھر جگہ ملے ایثار کا آج بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے ہمارے بھائی ہیں جو نئے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں، پہلی بار آئے ہیں، جو کاروباری اسلامی بھائی ہیں، ان کو اپنی سیٹ پیش کر کے اگر ہم سیڑھیوں پہ بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ جتنی دیر وہ بیٹھے رہیں گے اتنا ثواب بھی ملے گا. اور ایثار کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ کسی چیز کی حاجت رکھتا اور اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. تو آج بہت سارے اسلامی بھائیوں کو یہ نیکی کرنے کا موقع بھی ملے گا. تو نوجوان جو ہیں ہمارے اپنے اسلامی بھائی ہیں، وہ سیٹیں اگر خالی کر دیں اس نیت کے ساتھ اور آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. تاکہ نئے آنے والے ہمارے جو مہمان ہیں، کئی ایسے آئیں گے آج جو پہلی بار دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں، تو مہمانوں کا ویسے بھی اکرام کرنا چاہیے. کوئی کسی کو دھکا نہ دے، جس کو جہاں جگہ ملتی جائے بیٹھتے جائیں اور خاموشی کے ساتھ بیان میں شامل ہو جائیں. محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری فضیلتیں ہم درود پاک کے فضائل میں سنتے ہیں، مگر ایک فضیلت جو آج میں نے بیان کرنی ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث پاک اور بہت بڑا انعام، ایک بڑی یوں سمجھ لیجیے خوشخبری ہے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے. کونین کے والی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص روزانہ
مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ آج ایک بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے آج کل نا، کسی پاپولر پرسنالٹی سے ملاقات کرنی ہے۔ اچھا پہلے کسی مذہبی شخص سے ملتے تھے تو اس نیت سے ملتے تھے کہ چلو یار برکتیں مل جائیں گی، ان سے کوئی دعا کروا لیں گے، فلاں مفتی صاحب سے، فلاں عالم صاحب سے، اب جا کر دعائیں کروائیں گے۔ اب ایک ٹرینڈ چینج ہوا جو درست نہیں ہوا کہ اب کسی مذہبی شخص سے بھی ملاقات ہو تو ہاتھ ملانے کے بعد پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنانی ہے، ایک تصویر کھنچوانی ہے۔ میں کئی لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ یار پہلے تو دعا کا کہتے تھے، اب دعا نہیں چاہیے، وہ دعا تو آپ دے ہی دیں گے نا، تصویر پہلے دے دیجیے۔ تو اب خیال ہی نہیں رہا کہ کسی سے کوئی دعا لینی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیلفی کلچر نے ہماری بہت ساری چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کس کی کہاں کلپ بنانی ہے، کس کی کہاں مووی بنانی ہے، یہ خیال ہونا چاہیے۔ جس کی تصویر بنا رہے ہیں اس سے بھی تو پوچھیے نا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر بھی ایک انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ یار ایک مشہور آدمی سے ملاقات ہو، مگر آج ایک سوال ہے، ماشاءاللہ اتنے سارے عاشقان رسول بیٹھے ہیں، جب بروز قیامت محشر کا میدان سجے گا، امیجن کیجئے کتنے لوگ ہوں گے۔ آج ساری کائنات میں جو سنا چاہتا ہے کہ 700 کروڑ 750 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 7.5 ارب کی آبادی اس وقت دنیا کی ہو گئی ہے۔ اچھا جو اسرائیل بھائی حج کر کر آئے ہیں میری بات جلدی سمجھ جائیں گے کہ جو عرفات کے میدان میں جنہوں نے منظر دیکھا ہے وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں، 30 لاکھ 35 لاکھ میکسیمم 40 لاکھ، مگر اس دن پتہ چلتا ہے، بلکہ آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جاتا ہے کہ مجمع کہتے کس کو ہیں، 30-40 لاکھ کے اندر لگتا ہے عوام ہی عوام۔ آپ کو اندازہ ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 7.5 ارب تو اس وقت موجود ہے نا۔ فرام دا ڈے فرسٹ، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے وہ سارے کے سارے میدان محشر میں وہاں موجود ہوں گے۔ اربوں خربوں لوگ ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اگر ان اربوں خربوں لوگوں میں اربوں مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ آج کس سے ملاقات کرنی ہے، سارے مسلمانوں سے اس دن محشر میں اگر پوچھ لیا جائے کہ آج کون سی ہستی ہے جس سے تم چاہتے ہو ملاقات ہو۔ اچھا اب مثال دیتا ہوں، ماشاءاللہ ہزاروں اسلام میں جمع ہو گئے ہیں اور شاید ہو جائیں، ہزاروں لوگ کہیں ایک بندے سے ملنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، انتظام نہیں بن پاتا، لیکن جب اربوں لوگ ملنا چاہیں تو کیسے پاسبل ہوگا؟ تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ جس سے ملنا ہے وہ اجازت دے دے تو ملاقات ہو سکتی ہے، پھر یہی فارمولہ ہے نا۔ اور ملنا کس سے ہے، کس کی چلنی ہے محشر میں؟ بریلی کے تاجدار سے پوچھیں، امام اہل سنت سے پوچھیں کہ سارا محشر تلاش کر رہا ہوگا کہ کوئی تو شفاعت کرنے والا ہو۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم سب کے پاس جائیں گے، مگر کسی نے جواب نہیں دینا، کہیں اور بھیج دینا ہے۔ عالم دینا خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نہیں مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ محشر کے دن سارا جہان گھومے گا اور تلاش ہوگی کہ نبی پاک کے قدموں میں جانا ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو آقا سے ملاقات کی ہر کسی کو تمنا ہوگی، کیسے ملیں گے، واٹ از دا پروسیجر؟ خود نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا نا کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لے، کتنا آسان فارمولہ ہے۔ آقا فرماتے بروز قیامت میں اس سے ملاقات کروں گا، صافحتہ یوم القیامہ۔ اب آؤ، یہ اور کتنا بڑا انعام ہے، جھوم جاؤ۔ نبی پاک سے ہاتھ ملانا، نبی پاک کا ہمارے جسم کو ٹچ کر دینا، یہ سعادت اتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک سے پوچھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت انس بن مالک کے گھر گئے، ان کے دسترخوان یا ان کے رومال سے ہاتھ پہنچا تھا، حضرت انس بن مالک نے وہ رومال سنبھال لیا، وہ کپڑے کا ٹکڑا بڑا سیکیور کر لیا،
اب جب بھی اس کو استعمال کرنا ہوتا میل چڑھ جاتا، ہم واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، کپڑا دھونے کے لیے صابن صرف استعمال کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کا ڈرائی کلینر عجیب تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اس کپڑے کو آگ میں ڈال دیا کرتے تھے، واپس نکالتے کپڑا صاف ہوتا، میل جل جایا کرتا۔ کسی صحابی نے عرض کی حضور یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا؟ آپ فرماتے ہیں ماجرا یہ ہے کہ ایک بار کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تھے، اس کپڑے کو ہاتھ لگایا تھا، جب سے نبی پاک نے ٹچ کیا ہے اب اس کپڑے کو دنیا کی آگ اثر ہی نہیں کرتی ہے، میل جل جاتا ہے، کپڑا نکل آتا ہے۔ اے غلاموں سنو، میرے آقا کپڑے کو ٹچ کر دیں، اسے آگ نہ جلائے، امتی سے ہاتھ ملا لیں، اس کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا نا، پھر جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ تمنا کرو اس دن کہ پیارے آقا سے ملاقات ہو جائے۔ دو باتیں کہہ کر اس بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ایک تو درود پاک اپنی زندگی کا ایسا جز بنا لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک ارشاد فرماتے جس کا مضمون ہے بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ وہ قرب مل گیا تو پھر تو بیڑا پار ہے نا۔ ٹھیک ہے محشر کی بڑی سختیاں ہیں، شاعر کہتے ہیں نا محشر ہے اگر محشر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ درود پڑھ کے جاؤ گے تو ضرور کرم ہوگا۔ تو بہرحال عادت بنائیں، جتنے یہاں موجود ہیں سوشل میڈیا پہ لائیو دیکھ رہے کہ اب انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں نے ایک ایسے ٹاپک پر، ایک ایسے موضوع پر آپ کو چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص اس پرابلم کا گرفتار ہے، اس عادت میں گرفتار ہے، اور اس عادت کی بنا پر، اس ہیبٹ کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھا رہا ہے۔ زندگی کے بہت سارے شعبوں میں قدم قدم پر ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے بیکاز آف دس ہیبٹ، اس غلطی اور اس عجیب عادت کی وجہ سے۔ وہ عادت کیا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بڑا یونیک واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ مکے سے مدینے کا سفر تھا، صحابہ بھی ساتھ ہیں، پیارے آقا بھی ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں ہم سفر کر رہے تھے، ہم راستے میں ایک ایسی جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا جہاں پانی تھا کیونکہ نماز ادا کرنی تھی، لیکن ہم سے پہلے کچھ لوگ پہنچ گئے تھے جنہوں نے وضو کر لیا تھا، اور وضو انہوں نے جلدی جلدی میں کیا تھا، اور ان کی پیر کی جو ایڑیاں تھیں وہ چمک رہی تھیں، یعنی وہاں پانی نہیں پہنچا تھا، ابھی وہ سوکھی رہ گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، وضو پورا کیا کرو۔ آگ کا ویل سے مراد یہ دوزخ کے طبقے کا نام ہے، یعنی یہ ایڑیاں جلائی جائیں گی جو وضو میں پوری طرح نہیں دھوئی گئی۔ آج ہم سب اس پرابلم میں گرفتار ہیں کہ ہر چیز میں جلد بازی کرنی ہے، ہر چیز کو جناب بڑی جلدی میں کرنا ہے، چاہے اس کا حسن پورا ہو، وہ کمپلیٹ ہو کہ نہ ہو، وہ عبادتیں ہوں یا زندگی کے معاملات ہوں۔ اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر وضو صحیح نہ کیا جائے تو پھر تو نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن وضو کمپلیٹ کرنا سیکھا کس نے، اور اس کو اطمینان سے کرنے کی عادت کس نے ڈالی؟ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا ایک گاؤں جانے کا اتفاق ہوا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، فجر کی نماز کے لیے انہوں نے وضو کیا، ان صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھے، کہتے انہوں نے منہ دھونا شروع کیا تو بھووں سے اپنے منہ کو دھونا شروع کیا۔ بہت سارے لوگ کرتے نا پانی بس چہرے پہ یوں مارتے، کہتے بھووں سے منہ دھونا شروع کیا۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں آپ نے کس طرح منہ دھویا؟ آپ نے بھووں سے چہرے پر پانی ڈالا ہے، پورا چہرہ تو نہیں دھویا۔
تو وہ شخص کہتا ہے جلدی کی وجہ سے ایسا کیا ہے کیونکہ کہیں فجر کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ تو امام اہل سنت نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا پھر بغیر وضو کی نماز پڑھ لیجیے۔ اگر آپ کو بڑی جلدی ہے تو آپ کا وضو تو پھر بھی نہیں ہوا۔ اگر چہرہ نہ دھلے، چلے شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں، اتنے سارے انٹلیکچوئلز، پڑھے لکھے تاجران، فنکار بھی نظر آ رہے ہیں، خصوصی اسلامی بھائی بھی آئے ہیں، جس شعبے سے آپ آئے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو وضو کے فرائض معلوم ہیں؟ آج یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور یہ کمپلیٹ منہ دھونا ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، سر جہاں سے بال عموماً جمتے ہیں شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی سمیت یہ پورا ہمارا منہ ہے، اس کو دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھا فرض دونوں پیر جو ہیں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ اب کسی کا یہ کوئی ایک فرض رہ گیا، اس کی نماز نہیں ہونی۔ وضو نہ ہوا تو تلاوت قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہر چیز جلدی میں کرنی ہے۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، خیر وضو تو ہم نے صحیح کرنا ہے، لیکن جو آج کا ٹاپک ہے، آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم زندگی کے بہت سارے گوشوں میں جلد بازی کرتے ہیں، اور اس جلد بازی کی عادت نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہم ایک بچپن سے ایک جملہ سن رہے ہیں، میں آدھا جملہ کہوں گا، پورا آپ کریں گے۔ جلدی کا کام شیطان کا۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ یہ جو بڑی بوڑھیاں محاورے بتاتی ہیں نا، اس کے پیچھے بعض اوقات بڑی اصل ہوتی ہے۔ یہ بچپن سے جملہ سب نے سنا ہے، جلدی کا کام شیطان کا۔ اب آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ آقا فرماتے ہیں غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے، جلد بازی میں ڈیسیشنز لیتا ہے، جلد بازی میں بہت سارے کام کرتا ہے، اور اس بنا پر نہ عبادت صحیح کر پاتا ہے، نہ زندگی کے دیگر امور صحیح سر انجام دیتا ہے۔ اطمینان سے سوچ وچار کر کے زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں ہمارا اسلام بتاتا ہے۔ ایک بڑا پیارا قول ہے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ فرماتے ہیں مومن سوچ سمجھ کر اطمینان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رات میں کوئی لکڑیاں جمع کر رہا ہو، اندھیرے کے اندر لکڑیاں بھی اٹھا لے، ساتھ کے جانور بھی ہاتھ میں آ جائے۔ جلد بازی کا کام اس طرح کا ہے کہ آپ اندھیرے میں لکڑیاں جمع کرنے نکل گئے ہیں۔ سوچ کر، پچھلے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر، کسی سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ اب اس موضوع پر جس پہ میں نے آج بات شروع کی ہے، عموماً بیانات اور اس طرح کے ٹاپک ڈسکس نہیں ہوتے، لیکن آج آپ سنیں گے، کیونکہ جب میں یہ بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ میں تو جلد باز نہیں ہوں، میں تو بڑا سوچ وچار کے کام کرتا ہوں۔ چلیں میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں، ہم کہاں کہاں جا کر کیا کیا جلد بازی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وضو کرنے میں جلد بازی، نماز ادا کرنے میں جلد بازی، تکبیر اولا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا ہے اس میں جلد بازی، اچھا پھر تلاوت قرآن میں جلد بازی، روزہ افطار کرنے میں جلد بازی، تراویح پڑھنے میں جلد بازی، پھر قربانی کرنے میں جلد بازی، ارکان حج ادا کرنے میں جلد بازی۔ جو حج کر کے آئے ہیں میری بات جلدی سمجھیں گے، بہت سارے حادثات حج پر صرف جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شریعت نے بڑا ٹائم دیا ہوتا ہے، ہمیں جلدی ہوتی ہے، نہیں جناب سب سے پہلے کنکری میں نے مارنی ہے، سب سے پہلے طواف الزیارہ سے میں نے فارغ ہونا ہے، میں نے جناب جلدی عمرہ کر کے احرام کھولنا ہے۔ اسی جلد بازی میں کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی چوٹ بھی کھاتا ہے، کبھی تکلیف بھی اٹھاتا ہے۔ اچھا پھر اور آگے چلتے ہیں، رشتہ طے کرنے میں جلد بازی، طے کر دیا تو توڑنے میں جلد بازی، کسی پر بھروسہ کرنے میں جلد بازی، کسی شخص سے متاثر ہونے میں جلد بازی، اور کسی سے بدگمان ہونے میں بھی جلد بازی۔ یعنی کئی ایسے امور ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اپنے غصے کو نافذ کرنے میں جلد بازی، بدلہ لینے میں جلد بازی، اتنے سارے امور ہیں جہاں ہم جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اب آئیے میں چند، بہت سارے ٹاپک تو ڈسکس نہیں کر سکوں گا، مگر چند باتیں آج میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وضو میں جلد بازی کی آپ نے کچھ باتیں سنی۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ سب سے بدتر چور کہا، صحابہ نے کہا حضور کوئی شخص اپنی کیا نماز میں بھی چوری کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا
کئی لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ رکوع میں ابھی گئے نہیں اور کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے نہیں اور بالکل کھڑے ہو گئے، ابھی کھڑے پورے نہیں ہوئے، بیٹھے پورے نہیں، پھر سجدے میں چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، وہ بدتر چور ہے اور وہ نماز کا چور ہے۔ اچھا، علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی کہ چور تو اور بھی ہیں، اس کو بدتر چور کیوں کہا گیا؟ علماء کہتے ہیں کوئی کسی کے پیسے رکھ لے، کوئی کسی سے کوئی چیز چھین لے، چور تو وہ بھی ہے، حرام کام تو وہ بھی کیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو فائدہ ملتا ہے نا، کسی کا مال تو آیا ہاتھ میں، بے شک وہ حرام ہے۔ نماز کا چور تو وہ ہے ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا، گناہ بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی گئی ملا بھی کچھ نہیں، ایسی چوری۔ لیکن نہیں ہے احساس لوگوں کو، بالکل جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے، جس کو نماز جلدی پڑھنی ہے اس کے پاس دوستوں کے پاس گپ شپ کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں تو بے چین، بے کل، پریشان، حالانکہ مومن کی مثال یہ بیان کی گئی روایتوں میں کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، ریلیکس۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے، جب مسجد میں جاتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے، بے کل، پریشان، گھڑی دیکھتے رہیں گے۔ کسی دن 2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں، مقتدی پریشان، سارے گھڑی دیکھ رہے ہوں گے۔ امام صاحب کو بعض اوقات تو پکڑ بھی لیتے ہیں، حضرت آج آپ 2 منٹ لیٹ آئے تھے۔ 2 منٹ تمہیں اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھنے کو مل گئے، درود پڑھ لیتے۔ یہی 2 منٹ کی بحث کرنے والا باہر کولڈ ڈرنک کی دکان پر آدھا گھنٹہ کھڑا رہنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ سوچئے، ہمیں اللہ کے گھر سے نکلنے کی جلدی کیوں ہے؟ ہمیں نماز اتنی جلدی جلدی کیوں پڑھنی ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کوے کی تھونک مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ جو اس طرح ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، آقا نے اسے کوے کی تھونک سے مشابہت فرمائی۔ ہم سوچیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، کیا ہم وضو میں جلدی نہیں کرتے؟ کیا ہم نماز اطمینان سے ادا کرتے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالکل اسی طرح مسجد میں ایک تو جاتے ہیں آخر میں، اب جب گئے تو امام صاحب رکوع میں جانے والے تو دوڑتے ہوئے لوگ جاتے ہیں، اس کو منع فرمایا گیا۔ یہ ادب نہیں ہے کہ مسجد میں آپ کے پیروں کی دھمک پیدا ہو۔ کیا کسی بڑی شخصیت کے گھر پر دوڑیں گے آپ جا کر؟ کسی منسٹر کے یہاں کسی بڑی پرسنالٹی نے آپ کو اپنے گھر بلایا، اس کے گھر میں آپ کیا دوڑتے ہوئے جائیں گے؟ وقار کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ کے گھر میں گئے ہیں، باوقار رہیں۔ اگر تکبیر اولا پانی تھی تو پہلے چلے جاتے نا، اب لیٹ ہو گئے ہیں تو باوقار طریقے سے جائیں۔ اچھا، وضو کر کے جب آپ دوڑیں گے تو پانی کے قطرے مسجد میں گریں گے، اور یہ قطرے مسجد میں گرنا یہ مسجد کی بے ادبی اور ناجائز ہے، لیکن ہر چیز میں جلد بازی ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب اسی طرح ایک اور بڑی غلطی، تلاوت قرآن میں جلد بازی۔ آج اول تو قرآن پڑھتا کوئی نہیں، پڑھے تو جناب صحیح پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ہمیں تو امام صاحب بھی وہ اچھے لگتے ہیں، تراویح بھی ہمیں اس کی اچھی لگتی ہے جو جلدی جلدی پڑھا دے۔ امام صاحب کوئی صحیح تلاوت قرآن کرنے والے آ جائیں تو ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ یار اتنی لمبی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کی حلاوت کو ہم محسوس کریں، سمجھیں کہ یہ رب کا کلام ہے، ارے محبوب کی باتیں ہوں تو محبوب کا جی نہیں بھرتا، بندہ کہتا ہے کچھ اور سنائیے، لیکن یہاں ہم نہ قرآن سننے کے لیے تیار ہیں۔ کئی ایسے حافظ قرآن، ہم اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، اچھی بات ہے، میں ایک مشورہ بھی دوں گا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، لیکن چیک کریں، قاری صاحب سے بھی کہیں کہ میرے بچے کو سکون والا قرآن یاد کروانا، کہ جب مجھے وہ قرآن سنائے تو میں جھوموں بھی، میری آنکھوں سے آنسو بھی بہیں۔ بچہ پڑھتا کیا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اتنی اسپیڈ سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور ہم اتنی اسپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حالانکہ قرآن کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے، سنو، آقا فرماتے اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہے۔ اور آپ فرماتے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جو ہر حرف الگ الگ 10 نیکیاں لا رہا ہے۔ پڑھتے جاؤ، رحمتیں لوٹتے جاؤ۔ قرآن وہ عظیم نعمت ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ پڑھتے ہیں نا، آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے قریب آتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اپنے گھر میں، سورہ بقرہ کی،
آپ تلاوت کر رہے تھے، باہر آپ کے گھر کے باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا اور آپ کا چھوٹا بچہ بھی تھا، شیر خوار بچہ. آپ تلاوت کرنے لگے تو گھوڑا اچھلنے لگا، بدکنے لگا. آپ نے قرآن پاک پڑھنا روک دیا، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا. آپ نے پھر تلاوت کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا. آپ پھر رک گئے، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا. تیسری بار جب آپ نے تلاوت کی تو پھر اچھلنے لگا. آپ کو ڈر لگا کہ یہ گھوڑا کہیں بچے کو زخمی نہ کر دے. آپ نے قرآن پاک رکھا اور جا کر اپنے بچے کو باہر جب اٹھانے گئے تو آسمان پر نظر گئی تو دیکھا پورا آسمان خوبصورت قندیلوں سے، کمکموں سے، عجیب قسم کی روشنی سے سجا ہوا. اب حیران ہو گئی یہ کیا منظر ہے. صبح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور رات بڑا عجیب معاملہ ہوا، میں قرآن پڑھ رہا تھا اور ایسا ایسا ہوا. اللہ اکبر. سنو اے وہ خوش نصیب ہو جو رب کا کلام پڑھتے ہو. پیارے آقا فرماتے اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین کی طرف آ رہے تھے. اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو پورا شہر فرشتوں کی زیارت کر لیتا. اللہ کے کلام کی وہ شان ہے، یہ کلام اللہ ہے. اہمیت سمجھیے اس کی. جب پڑھیں تو دل سے پڑھیں اور جھوم کے پڑھیں. اے کاش میں اور آپ قرآن سمجھنے والے بن جائیں. واللہ جس کو قرآن کی سمجھ آ جائے نا اس کا جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، وہ کہتا ہے کچھ اور سن لو. آپ جو تلاوت کریں گے آپ کو دل لگ جائے گا. ہمارا بڑا پرابلم یہی ہے کہ نماز کے اندر ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. لوگ بہت سارے کہتے ہیں یار نماز میں بڑا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے. بلکہ وہ چٹکلا مشہور ہے نا، ایک کاروباری شخص تھا اور وہ اس کی جماعت چلی گئی تو وہ آیا اور رونے لگا. تو مسجد کے نمازیوں کو بڑے حیران ہوئے کہ جماعت سے اتنا پیار کہ جماعت چلی گئی تو رو رہا ہے. کہا حضرت جماعت جانے پہ نہیں رو رہا، روزانہ عشاء میں دکان بند کر کے آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، سارا حساب اسی میں کر لیتا تھا. اب میں خود نماز پڑھوں گا تو حساب کیسے کروں گا، کیونکہ خیالات ہی کہیں اور ہے نا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نماز میں رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا. میں آپ کو آج کچھ مشورہ دیتا ہوں، میرا بدنی مشورہ مان لیجیے. قرآن پاک کا 30واں پارہ 30th پارہ آف قرآن، اس کو پہلے تو مخارج کے ساتھ اپنے مخارج درست کیجیے. اس کے بعد اس کو 7 بار ایٹ لیسٹ 7 ٹائمز آپ تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجیے. جب 7 بار غور سے پڑھیں گے نا یہ پورے 1 مہینے میں ہو جائے گا. 1 مہینے کا سمجھ لیں، میں آپ کو آپ کا پرسنل کورس دے رہا ہوں کہ پورا 30واں پارہ 7 بار ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں. عموماً یہی صورتیں ہوتی ہیں عموماً جو امام صاحبان نماز میں ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے دماغ میں ہوگا نا، اب امام صاحب جو پڑھ رہے ہوں گے آپ ان کے ساتھ ہوں گے. آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہاں عذاب الہی کی بات ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے. یہاں رحمت الہی کی بات ہو رہی ہے، آپ کا نماز میں دل جھومنے لگ جائے گا. یہاں جنت کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، آپ تصورات جنت میں کھو جائیں گے. یہاں جہنم کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، آپ کانپنے لگ جائیں گے. آپ قرآن کی اس روحانیت، اس حلاوت کو محسوس کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے آج دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی ہم نے، مگر بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ایک بار بھی اس کی تفسیر کو نہیں پڑھا. اب سوچئے نا، حالانکہ یہ کلام کس کا ہے؟ جواب دیجئے کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ. مولا علی سے پوچھو. آپ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. یہ رب کا کلام ہے، مگر ہم قرآن سے کتنا دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ قرآن کی میں چند آیتیں، صرف چند آیتیں فور ایگزامپل پیش کرتا ہوں. خدا کی قسم اتنا کبھی کبھی تو لطف آتا ہے جب یہ تلاوت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا ہے. 30ویں پارے میں تو اتنے میسیجز ہیں، اتنی چند آیتوں میں کتنی باتیں سمجھا دی گئی. سورہ قارعہ کئی بار آپ نے سنی ہوگی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ. ترجمہ کنز ایمان دل دہلانے والی. کیا وہ دل دہلانے والی؟ قرآن کا ایک انوکھا اسلوب ہے کہ خود ہی سوال فرمایا پھر خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما القارعۃ. اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. پہلے بتایا کہ قیامت کا دن دل دہلانے والا ہوگا، اب بتایا کہ ہوگا کیا. فرمایا اس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے
آپ نے بارش میں پتنگے دیکھے ہوں گے نا، جن کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے. قیامت میں ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، پتنگوں کی طرح لوگ ہوں گے. یہ بڑے بڑے ماؤنٹینز، بڑے بڑے پہاڑوں کا حال کیا ہوگا قرآن فرما رہا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اللہ فرماتا ہے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون. آپ نے دیکھا ہوگا رضائی دھوننے والے جب اون کو دھنتے ہیں تو کیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. 2 آیتوں میں ایک منظر بیان ہو گیا. اب ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے ایسی کیفیت میں، ایسے دہشت ناک دل دہلانے والے منظر میں تمہارے اعمال تولے جانے. ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی تولے بھاری ہوئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے عیش میں ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے ہلکی پڑ گئی اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. پھر قرآن خود پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا کیا ہے وہ نیچا دکھانے والی؟ نارٌ حامیہ، وہ ایک آگ ہے شعلے مارتی. صرف 11 آیت ہے، 2 منٹ 3 منٹ میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ہم نے کئی بار امام صاحب کے پیچھے اس کی تلاوت سنی ہوگی، مگر سچ بتاؤ اگر اس کا ترجمہ ذہن میں ہو اور جب امام صاحب کہیں القارعۃ ما القارعہ تو دل گھبرانا شروع ہو جائے کہ اس قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جس دن جو پہاڑ ہیں وہ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور انسان پتنگوں کی طرح پھیلے ہوں گے. آپ اس تصور میں کھو جائیں گے. جب تولے ہلکی پڑنے کی بات ہوگی تو اپنے گناہ یاد آئیں گے کہ میرا کیا بنے گا اس دن جب اسکیل لگایا جائے گا، میزان لگایا جائے گا. خدا کی قسم یہ قرآن کا لطف لیجئے. قرآن کے ساتھ قرآن پڑھنا محمود ہے کہ انسان قرآن ایسے پڑھے کہ اس کی آنسو بھی ساتھ بہیں، قرآن ایسے سنے کہ وہ روتے ہوئے سنے. مگر آج ہم قرآن سے اتنے دور ہیں، بلکہ اتنی جلدی قرآن پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا ہے. ارے قرآن میں نہیں کہتا آپ روز کے 3 پارے پڑھیں، آپ 3 آیتیں پڑھیں، مگر اس میں ڈوب کر پڑھیں، اس کے میسج کو لے کر پڑھیں. آپ تھوڑا قرآن پڑھیں مگر ایسا پڑھیں کہ وہ دل میں اتر جائے، اس کا عمل نصیب ہو، اس کی چاشنی نصیب ہو. ایک اور خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے سورہ غاشیہ. آج لوگ کہتے ہیں اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا بیوٹیفل ہے، یہ کتنا ویل ہینڈسم ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی اس خوبصورتی پر ناز نہ کرنا. یہ اللہ کی نعمت ضرور ہے مگر اس پر تکبر نہ کرنا. اصل خوبصورت وہ ہے، اصل چمکتا چہرہ وہ ہے جو قیامت کے دن چمکے گا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ. قرآن کہتا ہے کتنے ہی دن، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے. کئی منہ سیاہ ہو جائیں گے قیامت کے دن. اس دن چونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا نا، سامنے آ جائیں گے سارے کرتوت. اور قرآن ہی کہتا ہے کہ کچھ منہ کیسے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ. کچھ دن ایسے، کچھ منہ ہوں گے جو اس دن چین میں ہوں گے. کیا ملے گا؟ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے. اب سوچ لیجیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن چہرے ذلیل بھی ہوں گے، اس دن چہرے خوبصورت اور چمکتے ہوئے ہوں گے. اب اگر مجھے قرآن سمجھ آتا ہے تو جب یہ آیتیں میں پڑھوں تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے دعا نہ کروں کہ مولا جن چہروں کو قیامت کے دن چمکتا ہونا ہے مجھے بھی شامل کر دیجیے. آج بہت سارے اسلامی بھائی آئے ہیں کو اگلی سیٹوں پر بٹھایا گیا. ہم کہیں جاتے ہیں پروٹوکول ملتا ہے، ہمیں وہاں جا کر عزت ملتی ہے، ہم اچھا فیل کرتے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ سورہ یاسین میں کئی بار آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، بچپن سے یاسین شریف پڑھ رہے ہیں. اس میں کیا فرمایا گیا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. اس کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ کتنوں میں سے کتنے مجرم الگ کروں؟ ارشاد باری ہوگا 1000 میں سے 999 الگ کر دو. with each 1000
ہر 1000 میں سے ایک نیکوکار ان کی صف میں جائے گا، 999 مجرم الگ ہو جائیں گے۔ کبھی سوچا ادھر میں پاس دکھاتا ہوں تو جلدی نکل جاتا ہوں، میری گاڑی کو پارکنگ جلدی مل جاتی ہے، فلاں ملک میں ایئرپورٹ پر میرے پاس جناب بڑا فاسٹ ٹریک کا پاس ہے، میں نے جناب ایسا آئی ڈی بنا لیا ہے کہ بڑی جلدی نکل جاتا ہوں، تعلقات بڑے ہیں، پہلے سے کال کرتا ہوں، میرے لیے کام ہوا ہوتا ہے، کسی آفس میں زیادہ دیر رکتا نہیں، بڑا جناب میرا نام ہے۔ اے بڑے نام والو، اے پروٹوکول لینے والو، اے وہ لوگوں جن کو آج دنیا میں ہر جگہ عزت دی جاتی ہے، کبھی زندگی میں سوچا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہوا کہ اے مجرموں الگ ہو جاؤ، اور مجھے مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا، تو کوئی پاس کام آئے گا، کوئی طریقہ کام آئے گا کہ میں اس لائن سے نکل جاؤں؟ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے؟ یہ قرآن کا میسج ہے، پڑھیے قرآن، سمجھیے قرآن اور عمل کیجیے۔ آج صرف اگر اسی ایک آیت پر ہم غور کر لیں کہ قیامت کے دن میں کس لائن میں ہوں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس دن بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی تھی، ہاں یہ میرے جتنے اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، امامہ بھی ہے، داڑھی بھی چہرے پہ ہے، لوگ ہمیں مذہبی کہتے ہیں، اس دن سارا پول کھل جانا ہے، امام مجرم کی لائن میں ہوگا اور مقتدی اسے دیکھ کر کہے گا کہ حضرت آپ ادھر کدھر؟ میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جنت میں جا رہا ہوں۔ تو کتابوں میں لکھا امام اس دن جواب دے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کی بات بتاتا تھا، خود صحیح عمل نہیں کرتا تھا۔ مبلغ، واعظ، بیان کرنے والا مجرم کی لائن میں ہوگا اور اس کا بیان سن کر نیک بن جانے والا جنتیوں کی لائن میں ہوگا اور اسے کہے گا آپ ادھر کدھر؟ تو وہ مبلغ کہے گا کہ میں تمہیں تو اچھی باتیں بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اس دن سارا ماجرا کھل جانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دن کی تیاری کیجیے، اس دن کے لیے اپنے اعمال اچھے کیجیے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ جلد بازی ہے، یہ وہ قرآن سے دور رہنے کی عادت ہے جو نہ قرآن کا لطف دینے دیتی ہے، نہ قرآن کا فہم لینے دیتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ یہ دعوت اسلامی جو ہے نا، یہ ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک، یہ عاشقان رسول کی ایسی مدنی تحریک ہے جس نے اتنا خوبصورت سسٹم بنایا ہے کہ ساری دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، آپ کو قرآن پڑھانا آپ کے ڈور سٹیپ پر آسان کر دیا کہ ابھی اہل سنت کی یہ خواہش ہے کہ نور قرآن کو دنیا بھر میں عام کیا جائے۔ آج دعوت اسلامی نے 2700 سے زیادہ، I'm not talking about the students of مدرسۃ المدینہ، 2700 بچے نہیں، 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی نے بنا دی ہے۔ آج 1,30,000 کے قریب مدنی منع، مدنی منیاں، بچے اور بچیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا آؤٹ پٹ آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی رحمت سے آپ جھوم جائیں گے کہ اب تک دعوت اسلامی کے ان مدرسوں سے 74,000 مدنی منع، مدنی منیاں حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ 74,000 حفاظ اس امت کو دعوت اسلامی اب تک دے چکی ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ مدنی منع، مدنی منیاں ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب آپ کہیں گے جناب بچوں کے لیے تو یہ نظام ہو گیا، ہم تو بڑے ہو گئے، ہم کہاں جائیں؟ آپ اپنی کسی بھی قریبی مسجد میں، عاشقان رسول کی کسی بھی مسجد میں جائیں، اللہ کی رحمت سے آپ کو وہاں دعوت اسلامی والے نظر آ جائیں گے، اور وہاں کسی نہ کسی نماز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دیا جائے، جہاں بڑے آئیں، بچے نہ آئیں، تاکہ انہیں قرآن پڑھنے میں شرم نہ آئے، آئیں اور اپنا مخارج ٹھیک کریں، روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات بنا دیے۔ اچھا جناب، سارا سسٹم جب یورپ گئے، افریقہ گئے، کینیڈا گئے، امریکہ گئے، ایک بڑا گیپ نظر آیا کہ لوگ قرآن سیکھنا تو چاہتے ہیں، سکھانے والا نہیں، مسجدیں بڑی دور دور ہیں، کریں تو کیا کریں؟ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے وہ یونیک کام کیا، ون آف دا انوینشن آف دعوت اسلامی، پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دعوت اسلامی نے آن لائن مدرسۃ المدینہ شروع کیا، اور اس مدرسۃ المدینہ نے کیا کام کر دکھایا کہ آج اللہ کی رحمت سے 19 برانچز پاکستان کے مختلف شہروں میں کھل چکی ہیں، اور 6,000 سے زیادہ وہ اسلامی بھائی جو اس وقت پاکستان اور پاکستان کے باہر ہیں آن لائن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ اسلامی بہنیں آن لائن قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، افریقہ میں ہیں، جہاں بھی ہیں،
جس ٹائم بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں dawat-islami.net دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، اس پر جائیے، کلک کیجئے، مدرسۃ المدینہ آن لائن وہاں موجود ہے، اپنا فارم فل کیجئے، اپنی مرضی کا ٹائم کیے کہ میں جناب اتنے بجے قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے ہماری کوشش ہوگی آپ کے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق ہمارے قاری صاحب پاکستان سے آن لائن ہوں گے، آپ کو قرآن پاک پڑھا دیں گے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی سروس تو بتاؤ۔ اب اسلامی بہنوں کی ڈیمانڈ آئی، دعوت اسلامی نے قاریہ اسلامی بہنیں تلاش کی جو آن لائن پردے کی حالت میں بیٹھ کر ان اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر ڈیمانڈ آئی کہ جناب ہم درس نظامی بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں دارالعلوم نہیں ہے، ان کو بھی تشنا نہیں چھوڑا، دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ بھی آن لائن بنا دیا ہے۔ اچھا پہلے ہماری یہ سروس صرف بیرون ملک والوں کے لیے تھی، اے پاکستان والوں اب تمہیں مبارک ہو، آپ بھی اگر چاہتے ہیں آن لائن پڑھنا، اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کسی ایسے شعبے میں ہیں جہاں لیٹ فارغ ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے میں نہیں پہنچ سکوں گا میرے علاقے کے مدرسے میں، آپ بھی ویب سائٹ پر جا کر اپنی مرضی کا ٹائم دیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی آن لائن آ کر قاری صاحب قرآن پاک پڑھا دیا کریں گے، آپ کے بچوں کو، آپ کے بچوں کی امی کو۔ اب اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میں قرآن نہ سیکھوں، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میں قرآن نہ سمجھوں، تو بتائیے پھر یہ زندگی کیسی ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ ہم کس طرح جلد بازی کی وجہ سے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ایک اور کام میں جلد بازی، اور وہ ہے قبولیت دعا میں جلد بازی۔ دعا مانگی اور اب فوراً خیال یہ آتا ہے کہ یار دعا قبول نہیں ہو رہی، اتنی جگہ داتا صاحب پہ جا کے دعا مانگی، کعبے پہ جا کے دعا مانگی، میں نے فلاں عالم صاحب سے بھی دعا کروائی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت میں جلد بازی کرتا ہے نا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور آج اگر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو سوچتے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میں دو باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بات، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا بہت رو رہا تھا، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، گر گڑا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرا بندہ اتنا رو رہا ہے، اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے، یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اور اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں، میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام ہے، جو اس کے گھر میں مال ہے وہ حرام ہے۔ اب کاروبار حرام کا کروں، جھوٹ بول کے کروں اور کہوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک ریزن تو یہ ہے۔ دوسرا ریزن، اگر آپ کہتے ہیں نہیں جناب میری روزی بھی حلال ہے پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی، تو چلو ایک اور ایمان افروز روایت سن لو۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے، بندہ کہتا ہے یار نماز میں، ویسے تو اپنے کو کبھی بھی نیک نہیں سمجھنا چاہیے لیکن دلاسا مل جائے گا اس حدیث سے۔ آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب رب کا کوئی پیارا نیک پارسا دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، جبریل سے فرماتا ہے اے جبریل ابھی ٹھہرو، اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سچی بات بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے، میں جو مانگوں مجھے مل جائے، یہ اچھا کہ ایک بار زندگی میں ایسی دعا کروں کہ اللہ جبریل سے فرمائے میرے بندے کا کام نہ کرنا، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، ارے میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ گیا، یہی میری مغفرت کا باعث ہے، میری زندگی کا حاصل ہے۔ اللہ ایک بار فرشتوں سے فرما دے کہ جبریل میرے اس بندے کا مانگنا پسند آ رہا ہے، اتنی جلدی مچاتے ہیں، اتنا جناب اس میں واویلا کرتے ہیں، اتنے شکوے کرتے ہیں کہ میں دعا مانگ کے تھک گیا، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ارے کیا معلوم یہ اللہ کی حکمت ہو، یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھو۔ اور پھر آگے اس روایت اگلا جز ہے کہ جب اللہ کا کوئی نافرمان فاسق فاجر گناہ دعا کا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کی آواز پسند نہیں ہے۔ تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، میرے کام سیدھے نہیں ہوتے، وہ کماتا بھی حرام ہے، نماز بھی ایک نہیں پڑھتا، اس کے کام سارے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، نیک بندوں کو آزمایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلوں پر اطمینان رکھیں۔ دعا کے حوالے سے ایک اور بات بھی کر دوں، ایک اور پرابلم بھی ہے، دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب، ہم دعا کرتے ہیں پھر سوچتے پتہ نہیں یار قبول ہوگی کہ نہیں، چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے جس کو دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہونا
اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو گاؤں کے لوگوں نے جمع ہو کر نیت کی کہ چلیں سب مل کر بارش کی دعا کرتے ہیں. کئی مہینے کئی سال گزر گئے، لوگ پیاسے ترس رہے تھے، کھیت کھلیان سوکھ گئے. سارے لوگ گاؤں کے جمع ہوئے. ایک نوجوان بھی آیا مگر اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ چھتری لے کر آئے ہو، بارش تو کئی سالوں سے نہیں ہوئی ہے. نوجوان نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اگر وہ بارش نہیں دے سکتا تو پھر کون دے سکتا ہے؟ آج مانگنے آیا ہوں، بارش ہوئی تو کیا بھیگتے میں جاؤں گا؟ اس نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارے لوگ بھیگتے ہوئے گئے، نوجوان چھتری لے کر جاتا. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم دعا مانگتے ہیں، یقین کی چھتری ساتھ نہیں. پہلے ہی کنفیوز ہے اللہ قبول کرے گا کہ نہیں. ارے یقین رکھو، وہ مالک میری دعا قبول فرمائے گا، جو میرے لیے بہتر ہوگا مجھے عطا فرمائے گا. تو بہرحال قبولیت دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اور ایک آخری باتیں تو بہت ساری ہیں، ہم کہاں کہاں جلد بازی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں ڈیسیشن لینے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں، فوراً نیگیٹو اپروچ. بزنس مین بیٹھے، سنو میں آج آپ کو ایک بزنس مین کا واقعہ سناتا ہوں. ایک بزرگ کہتے ہیں میں مسجد میں نماز ادا کرنے گیا. جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک بڑا غریب فقیر سا شخص وہ بھی بیٹھا تھا اور ایک بزنس مین بھی بیٹھا تھا. دو برابر میں وہ بیٹھے تھے. فقیر نے غریب نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے فلاں قسم کا کھانا کھلا دے، فلاں قسم کا میٹھا کھلا دے. فار ایگزامپل، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ وہ فقیر دعا کرنے لگا، یا اللہ بڑا غریب ہوں، مجھے آج چکن بریانی کھلا دے اور گاجر کا حلوہ کھلا دے. اب وہ دعا کیے جا رہا ہے. وہ جو تاجر برابر میں بیٹھا تھا نا، بزنس مین، وہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، یہ جو دعا کر رہا ہے نا یہ مجھے سنانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے، اس کو مجھ سے پیسے چاہیے. فوراً نیگیٹو. تاجر نے کہا مانگنے دو، میں نے بھی کام نہیں کرنا آج اس کا، یہ مجھے سنا رہا ہے نا، میں نے کرنا ہی نہیں. وہ مانگتا رہا، غریب آدمی تھا. دعا کرنے کے بعد وہ مسجد میں ہی سو گیا. بزرگ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، تاجر بھی بیٹھا ہے، غریب سو گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو مسجد میں ایک اور مزدور سا شخص آیا. اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا، تھال کے اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا. آ کر اس نے اس غریب کو اٹھایا. وہ غریب نیند سے بیدار ہوا کہ بھائی میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں، براہ کرم کچھ کھانا کھا لیجئے. وہ بزرگ کہتے ہیں جب اس تھال سے کپڑا اٹھا تو یہ وہی کھانا تھا جس کی وہ دعا کر رہا تھا. اب وہ تاجر حیران، شاکڈ کہ یہ کیا ہوا. تاجر نے اس غریب بندے کو جو تھال لے کر آیا اس کو پکڑ لیا. کہ ایک بات بتاؤ، تم اس بندے کو جانتے ہو؟ کہ نہیں میں تو نہیں جانتا. پھر کیوں آئے اس کے لیے کھانا لے کر، اور ایگزیکٹلی یہی کھانا لے کر کیوں آئے؟ اب سنیے جو میرا آپ کے لیے آج کا میسج ہے، اور میں بیان کو کنکلوژن کی طرف لا رہا ہوں. تو وہ جو مزدور شخص تھا نا، وہ کہتا ہے بات یہ، میں تو خود غریب آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میرے بچوں نے بڑے عرصے سے یہی پرٹیکولر کھانا کھانے کی تمنا کی ہوئی تھی کہ ابو کبھی ایسا بھی تو کھانا کھلاؤ نا. پیسے نہیں ہوتے تھے. آج ذرا مزدوری اچھی بنی، میں پیسے لے کر آیا. اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں نے بڑے دنوں سے وہ کھانے کی فرمائش کی ہے، یہ پیسے لو، وہی کھانا بناؤ. اور میں تھک کر سو گیا کہ جب کھانا ریڈی ہوگا بچوں کے ساتھ اٹھ کر کھاؤں گا. کہتا ہے آنکھیں بند ہوئی، میری قسمت جاگ گئی. خواب میں کونین کے بانی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آقا نے فرمایا کہ آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے. جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں، ان کھانوں میں سے اس کی بھی خواہش ہے، یہ کھانا اس کے پاس لے جاؤ، اپنی خواہش کے مطابق تھوڑا سا کھا لے گا، باقی تمہیں واپس کر دے گا. اور سنو، میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہتا میری تو لاٹری نکلی ہوئی ہے، آقا کی زیارت بھی ہوئی ہے، اللہ کے ولی سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور میں کھانا پیش کیا، اس نے تبرک بنا کر واپس بھی دے دیا، اب جنت کی بشارت بھی ہے. اب تاجر کیا کہتا ہے؟ بعض اوقات بزنس مین کہتے ہیں نا پیسہ خرچ کریں گے ہم بھی نیکی کر لیں گے. ہر نیکی پیسے سے نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار ایک کام کرو، تم غریب آدمی ہو، اس کھانے پہ جتنا خرچہ کیا ہے نا وہ مجھ سے لے دو، ثواب میں میرا بھی حصہ ملا لو. کہتا ہے نبی پاک نے جو مجھے بشارت دی میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہتا 10 مسکال سونا لے لو، آج کی زبان میں سمجھ لیں 10 گرام سونا لے لو، مجھے اس ثواب میں تھوڑا حصہ دے دو، پارٹنر بنا لو. کہتا میں نہیں بنا سکتا. اچھا 20 مسکال، 30 گرام، 40 گرام، وہ 100 گرام تک پہنچ گیا. وہ غریب ضرور تھا مگر عاشق رسول تھا.
ہاں پیسے سے بکنے والا نہیں تھا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، نبی پائے نہ نہیں، وہ کہتا ہے ساری کائنات کی دولت دے دو، آج جو نبی پاک نے مجھے بشارت دی ہے تمہیں اس میں حصہ نہیں دے سکتا۔ تاجر ہاتھ ملتا رہ گیا اور مزدور بازی لے گیا۔ عشق عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، ہر چیز عقل سے نہیں تولی جاتی، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ تو اے میرے تاجروں، اے میرے اسلامی بھائیوں، فوراً نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں، اتنی جلدی ڈیسیژن لینے میں۔ ہم کسی کو کال کرتے ہیں، فون نہیں اٹھاتا، ہاں بڑا آدمی ہو گیا ہے۔ جب پہلے کام پڑتا تھا تو فوراً میرا نمبر دیکھ کے فون اٹھاتا تھا، کال بیک بھی کرتا تھا، اب کام نپٹ گیا اب فون نہیں اٹھائے گا۔ ارے اللہ کے بندے، وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو، آرام کر رہا ہو، کھانا کھا رہا ہو، اب آپ اتنے سارے اجتماع میں بیٹھے، میں نے آپ کا فون بند کروایا ہوا ہے، آپ ہی کو کوئی فون کر رہا ہو اور آپ فون نہ اٹھائیں اور وہ کہیں دیکھو کتنا مغرور ہو گیا، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ خواہ خواہ حرام، اسٹارٹ ہی نیگیٹو۔ کسی کے گھر گئے، گھنٹی بجائی، فلاں بھائی گھر پر ہیں، نہیں گھر پہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اندر ہی ہوگا، اسٹارٹ ہی نیگیٹو، فوراً بدگمانی۔ آپ سوچیے ہمارا ذہن کتنا خراب ہو گیا ہے، ہم کسی کو روتا دیکھیں تو روتے میں بھی کہہ رہے ہیں یہ مجھے دکھانے کے لیے رو رہا ہے، ہنستا دیکھیں تو یار یہ مجھ پر طنز کر رہا ہے، خاموش بیٹھا دیکھیں تو یار پتہ نہیں نہ مسکرا رہا تھا نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ارے بندہ کرے کیا تمہارے سامنے؟ مسکرائے تو غلط، روئے تو غلط، چپ رہے تو پریشان، ٹینشن ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ بدگمانی کی فیکٹری، اس کی بیچارہ کوئی شخص اسکوٹر لے تو کہ یار یہ سائیکل سے اسکوٹر پہ کیسے آیا، اس کے پاس پیسے کدھر سے آیا؟ بھائی تم کوئی انسپیکٹر لگے ہوئے ہو، اللہ نے دیا، اس کو سائیکل ترقی ہو گئی۔ اسکوٹر سے گاڑی پر آ جائے کوئی، ہمیں آ کے کہے یار بھائی میں نے نئی گاڑی لی ہے، اچھا مبارک ہو، مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ مٹھائی بھی کھا لی۔ جیسی بیچارہ وہ گاڑی لے کر گیا، وہ سود کے پیسوں سے لی ہوگی، 2 نمبر کا پیسہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ اسے نواز رہا ہے اور تم حسد اور بدگمانی میں گرفتار۔ کوئی بیچارہ نیا گھر بنا لے ہیں، اس کے گھر پہ دعوت بھی کھانے جائیں، بریانی بھی کھا کر آئیں گے، بہت اچھا گھر بنایا ہے، باہر نکلتے ہی کہیں گے یار مجھے لگتا ہے کوئی بڑا ہاتھ مارا ہے اس نے، کوئی بڑی چیٹنگ کی ہے، جبھی اتنی تو رہتا ہی 250 گز کے، آپ کے یہاں وہ 10 مرلہ کہتے ہیں، 10 مرلے میں رہتا تھا، 2 کنال کے مکان میں کیسے چلا گیا؟ وہ 2 کنال کے مکان میں گیا، تم حسد کے قید خانے میں چلے گئے۔ وہ ترقی پا رہا ہے اور تم جل رہے ہو۔ سوچئے نا، اس سے گندا دل کس کا ہے جو مسلمان کی ترقی پہ جلتا ہے؟ آج ہماری دکان کے سامنے کسی کی دکان کھل جائے، اس بیچارے نے کوئی بیان سن لیا ہو کہ جناب درود پاک پڑھنا چاہیے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن پڑھو تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، صبح صبح دکان کھول کر وہ تسبیح پڑھے اور قرآن پڑھے، ہماری دکان کے سامنے پڑھے، ہم کہ ہو نہ ہو یہ مجھ پر ہی پڑھ کے دم کر رہا ہے، یہ کوئی وظیفہ کر رہا ہے جو میری دکان پہ نیچے، ارے وہ درود پڑھ کے برکتیں لوٹ رہا ہے اور تو بدگمانی کر کے حرام کما رہا۔ سوچئے، یہ وہ غلطی ہے ہمارے اندر، ہم نہیں دیکھ سکتے کسی مسلمان کو ترقی میں۔ آج ایک دکان سے کسی کی دوسری دکان کھل جائے ہمیں پرابلم، کسی کی فیکٹری بن جائے ہمیں پرابلم، کسی کا نام روشن ہو جائے ہم کہتے ہیں یار ہمارے علاقے کا بندہ تھا، یہ ساری دنیا میں کیسے پاپولر ہو گیا، اتنا نام اس کا کیوں ہو گیا؟ اللہ اکبر، آج تک یہ قرآن کی آیت کیا صرف زبان کی نوک تک رہی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ ارے جب عزت رب دے رہا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے والے؟ بتاؤ نا، روزی دینے والا کون ہے؟ مل کر جواب دیں، روزی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ ارے جب رب دے رہا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں کسی کو نعمت میں دیکھوں، اللہ کا شکر ادا کروں اور اللہ سے یہ دعا کروں یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، یہ رشک ہے، یہ اوکے، مگر ہمارے دل میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یار اس کا چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم مجھے نہ ملے نا، یہ تو برباد ہو جائے۔ استغفر اللہ، آپ سوچیے یہ کسی مسلمان کا دل ہو سکتا ہے؟ اور ہو سکتا ہے یہ بھی جب میں باتیں کر رہا ہوں گا تو خیال آ رہا ہوگا ایسا تو کوئی نہیں، میں ایسا نہیں کرتا، یہ تو بہت بری عادت ہے، میں ایسا نہیں کرتا۔ چلو آپ خود اپنے آپ کو چیک کرو کہ زندگی میں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا فرد ہے آپ کی کہ جب اس کی ترقی آپ سنتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے، یار یہ تو میرے ساتھ کا کلیگ تھا، اتنا ترقی کر گیا، اتنی تنخواہ بڑھ گئی۔ آپ کو جس کی ترقی سے پرابلم ہو رہی ہے پوچھئے نا یہ دل میں کیا ہے، جس کے نقصان پر خوشی۔ ہاں یہ بھی حسد کی اتنی بڑی خباثت ہے کہ جس سے حسد ہو جائے نا اور پتہ چلے یار اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، کوئی آ کر بتایا یار پتہ چلا اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، تو بندہ کہتا ہے او ہو بہت برا ہوا، مگر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، میں تو چاہتا ہی یہ تھا یہ برباد ہو جائے۔
استغفر اللہ. سوچئے اگر میرا دل اتنا گندا ہو چکا ہے کہ میں کسی کے نقصان میں خوش ہوں. ارے اسلام تو وہ عظیم مذہب ہے کہ ہمارے اسلاف دوسروں کا بھلا کرتے چاہے اپنے پاس کچھ بھی نہ بچتا. جنگ یرموک کا موقع ہے, ایک صحابی رسول زخموں سے چور چور ہیں, ایک صحابیہ ان کے پاس پانی لینے جاتی ہیں, آخری وقت ہے, آپ العطش پانی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. جب پانی پیش کرنے لگی تو برابر سے ایک اور صحابی کے کراہنے کی آواز آئی. اس آخری سانسوں میں بھی صحابی رسول کہتے ہیں ایسا کرو پانی اس کو دے دو. یہ صحابیہ دوڑتی بھی وہاں جاتی ہیں, ان کو پانی پیش کرنے لگتی ہیں, وہ اشارہ کرتے ہیں, وہ تیسرے پریشان, تیسرے پیاسے ہیں, ان کو دے دو. جب تیسرے کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. دوسرے کے پاس آئیں تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے. پہلے کے پاس آئیں تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. یہ تینوں نے پانی نہ پیا مگر ایثار کیا. آج ہمارا ذہن یہ ہے کہ میرا بھلا ہو جائے, باقی کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو جائے. یہ اسلام نہیں ہے. تو خدا را میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اپنے اندر حسن ظن کا ملکہ پیدا کیجئے, حسن ظن پیدا کیجئے. کیوں فوری ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ ساس جیسے ہی بہو گھر میں آئی پہلے دن ہی اس کی فیلنگ یہ ہوگی کہ ساس تیری دشمن ہے. اگر پہلے ہی آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو گھر کیسے چلے گا؟ ساس نے پہلے ہی سوچ کے رکھا ہے کہ یہ بہو جو گھر میں آئی ہے یہ میرے بیٹے کو چھین لے گی مجھ سے. ڈیسائیڈ, جلد بازی, فوراً کسی کے بارے میں ذہن بنا لینا. نہ گھر چلیں گے, نہ کاروبار چلیں گے, نہ زندگی اچھی چلے گی. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, خدا را اپنے اندر سے جلد بازی کی عادت نکالیے, تدبر, تفکر اور اپنے اندر بردباری لائیے. سوچنے میں ٹائم لیجئے, اچھا فیصلہ کرنے کی کوشش کیجئے. یہ جلد بازی کی جب عادت بڑھتی ہے نا تو اب آئے دن ایکسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں. میرے نوجوان بیٹھے, چلے ایک منٹ ان سے بھی بات کر لوں. موٹر سائیکل ہاتھ میں آئی نہیں اور جناب اب اڑانی ہے موٹر سائیکل. گاڑی دلا دو تو 150 سے نیچے اسپیڈ پہ چلانی نہیں ہے. کیوں اتنی جلدی ہے؟ کیوں آپ نے اسپیڈ میں گاڑی چلانی ہے؟ آئے دن ایکسیڈنٹ ہے, یا بندہ خود مر جاتا ہے یا سامنے کسی کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے. سوچتا نہیں کہ کتنی دیر کا فرق پڑے گا. اول تو وہی پرابلم, ٹائم پہ گھر سے نکلنا نہیں ہے, اب آفس میں دیر ہو رہی ہے, تو اب جناب سارے فاسٹ ڈرائیونگ کے ریکارڈ توڑیں گے اور اس میں نہ جانے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو خدا را اپنی جان کی فکر کیجئے, دوسروں کی جان کی فکر کیجئے. جلد بازی کے ساتھ ڈرائیونگ بھی مت کیجئے, خاص طور پہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں. آپ کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کا شوہر ہیں, آپ کسی کا سرمایہ ہیں. آپ کو کچھ ہو گیا تو سوچئے پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا, مگر سوچتے ہی نہیں. موٹر سائیکل چلاتے ہیں, کبھی کبھی ہم گاڑی میں ہوتے ہیں اور ایسے موٹر سائیکل سوار نکلتا ہے کہ ہمارا کلیجہ ہل جاتا ہے, یہ گھر کیسے پہنچے گا. یا اللہ اس کی خیر کیجیے. میرے ینگسٹر جو بیٹھے, خدا را اگر تمہیں اپنی زندگی کی خود فکر نہیں تو اپنے ماں باپ کی فکر کرو. دیکھیے ان ہاسپٹل میں جا کر کے بچے کومے میں پڑے, کسی کا پیر نہیں, کسی کا ہاتھ نہیں, اتنی اسپیڈ ڈرائیونگ کے اندر. بس وہی وجہ, ایوری تھنگ, ہر چیز میں جلد بازی ہے. تو بس آج ایک نیت کرنی ہے انشاءاللہ کہ عبادت کے معاملات ہوں یا زندگی کے معاملات ہوں, ہم انشاءاللہ جلد بازی نہیں کریں گے, شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس پر عمل کریں گے. اچھا, اب اسلام کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے. آخری بات, کیا ہر کام ہی بغیر جلد بازی کے کرنا ہے, آرام سے کرنا ہے؟ احادیث کا یہ مضمون ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جس میں دیری نہیں کرنی چاہیے. اب مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہو گیا, بندہ کہ مولانا صاحب کا بیان سن کے آیا ہوں, جلد بازی نہیں کرنی, ظہر کے ٹائم عصر میں نماز پڑھیں گے, نہیں. اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز کے ٹائم کے اندر جلدی نماز ادا کر لیں. جیسے ہی ٹائم ہوا اب آپ نماز کی تیاری کریں, اس میں دیر نہیں کرنی. کسی کا قرضہ آپ پر آتا ہے, پیسے آپ نے لیے ٹائم, ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے, اب فوراً ادا کیجیے. اس میں تاخیر گناہ کریں گے آپ. ہر چیز میں تاخیر نہیں کرنی, جو شریعت کا حکم ہے یا جلدی کرنی ہے. جس کی بچی بڑی ہو جائے اس کے بارے میں لکھا کتابوں میں کہ نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, اب تاخیر نہ کریں. اسی طرح کسی کی میت ہو جائے تو اب تدفین میں تاخیر نہیں کرنی کہ جناب اب جلد بازی کیا کرنا, 2 دن بعد دفنائیں گے, نہیں. اب میت کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ جلدی جلدی اس کی تدفین کر دی جائے, جو اس کے شرعی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کے بعد. اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, جب کسی کے گھر مہمان آئے تو مہمان کو کھانا پیش کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. ہاں, یہ بھی آداب پڑے تو ہیں نہیں. وہ مہمان بیچارہ بیٹھا ہی ہے, نہ گھر سے کھانا کھا کر آیا, نہ میزبان پیش کر رہا ہے. ایک صاحب کسی کے گھر پہ مہمان بنے, ٹائم دیا ہوگا کہ 8 بجے آ جائے گا, وہ پہنچ گئے 8 بجے سے, 9 بج گئے, 10 بج گئے, باتیں ہی ہو رہی ہیں, کھانا ہی نہیں آ رہا. اب مہمان بیچارہ کیسے کہے کہ حضرت کھانا پیش کریں.
تو میزبان نے کہا کہ حضرت باتیں چل رہی تھیں، وہ کبھی دروازے کو دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کہ کبھی آ جائے کھانا، بھوک سے برا حال ہے، گھر بھی جانا ہے، میزبان کا خیال ہونا چاہیے۔ تو میزبان بہت دیر کے بعد ایک سوال کرتا ہے، حضور یہ بتائیں آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ تو مہمان نے کہا مجھے کھانے کی خوشبو بڑی پسند ہے۔ تو پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ یار آپ کھانا لے آنا چاہیے۔ تو یہ وہ کام ہے جس میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال آج شریعت کے الحمدللہ ہم نے بہت خوبصورت اسپیکٹ سنے ہیں، میں بہت ساری چیزوں کو تو کور نہیں کر سکا، لیکن آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ ہم اپنے فرائض میں، واجبات میں، تلاوت قرآن میں، زندگی کے بہت سارے امور میں، دعا کی قبولیت میں جلدی جو مچاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری عبادتوں کا جو ہمیں چاشنی ہے، جو برکت ہے، وہ نہیں مل پاتی۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ہمیں مختلف زندگی کے شعبوں میں اس طرح رہنمائی دیتی ہے۔ اگر آپ آتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے رہیں گے۔ اور سبحان اللہ، مدنی چینل کا ایک ایسا خوبصورت سلسلہ جس میں اللہ کے ولی کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ ہر ہفتے کی رات، ہر سیٹرڈے نائٹ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جو فاؤنڈر ہیں دعوت اسلامی کے، ماشاءاللہ وہ فرماتے ہیں علم دین بھی ہمیں سکھاتے ہیں اور بڑی پیاری باتیں بھی بتاتے ہیں۔ کل سیٹرڈے ہے، نیت کریں انشاءاللہ ہر ہفتے کو تقریباً 9 بجے یہ شروع ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کا سیشن ہے، جہاں بھی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، آپ کو فیل ہوگا کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے، دل کا زنگ دور ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی ماحول میں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، امیر اہل سنت کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بڑی تعداد میں آئے ہیں اور بہت سارے شاید ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں۔ ہم آپ کو آخر میں ایک ویڈیو پریزنٹیشن دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کس طرح ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ تو وہ تیار ہے ویڈیو پریزنٹیشن؟ جی ریڈی؟ تو آئیے ویڈیو پریزنٹیشن دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی یافور بھی موجود ہیں یہاں، ماشاءاللہ رکن شورا حاجی منصور بھی موجود ہے، تو حاجی یافور سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے کہ دعوت اسلامی جس گلوبل انداز میں دین کی خدمت کر رہی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک مذہبی تحریک ہو کر کس آرگنائز وے میں سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ مل جل کر دعا بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ پریزنٹیشن ہم دیکھیں، ایک دعوت اسلامی کے آج کی سنتوں پر اجتماع کا تحفہ بھی لیتے چلے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور اس پیدا فرمانے کا مقصد رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، اور یقیناً کامیاب وہ شخص ہے جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا۔ ہم مال کی حفاظت کے لیے طرح طرح کے اقدامات کرتے ہیں، عہدے کے لیے کرتے ہیں، عزت کے لیے کرتے ہیں، اے کاش کے ایمان کی حفاظت کے بھی اقدامات ہم کریں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کی فکر جس شخص کو نہیں ہوگی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ لہٰذا کامیاب وہی ہے جو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے گیا۔ الحمدللہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو یہ خصوصی تحفہ دعوت اسلامی کے اجتماع سے لیتے جائیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں، اور قادری سلسلے کے عظیم پیشوا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا کیا تمہاری فہرست میں کسی میرے مرید کا نام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو لہٰذا میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن الحاج حاجی عبدالحبیب عطاری کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ہمیں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل فرما لیں۔ جو اسلامی بھائی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے ذریعے غوث پاک کا مرید بننا چاہیں، مبلغ دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے رکن جس طرح فرماتے جائیں،
آپ بھی کہتے جائیے انشاءاللہ عز و جل آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے ذریعے بن جائیں گے۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں رپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری، آپ کی، ہم سب کی دعوت اسلامی کی ایک مختصر ویڈیو پریزنٹیشن۔ شکر مولا دیا مگنی ماحول، تیرا شکر مولا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، آج بات کرتے ہیں آپ کی، ہماری، ہم سب کی دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، جس کا پیغام آج دنیا کے کم و بیش 200 کے قریب ممالک میں پہنچ چکا ہے، جو الحمدللہ 100 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کے بانی امیر اہل سنت قبلہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، وہ مرد کلندر ہیں جنہوں نے اس جذبے کے ساتھ اس تحریک کو شروع کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخلاص کی بدولت دعوت اسلامی کو اس مختصر سے عرصے میں جو ترقی دی ہے وہ آج سبھی دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ My name is Mohamed Yusuf Hatani. I'm from Pretoria, South Africa. میٹھے میٹھے
ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کتنے سارے شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کتنے پیارے انداز میں کر رہی ہے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں علماء کی۔ دعوت اسلامی علم دین کے فروغ کے لیے کیا شاندار خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جامعۃ المدینہ، جس میں عالم بنانے والا کورس یعنی درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ اس وقت تک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ملا کے کم و بیش 500 جامعات ہیں، اور جس میں 32,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ جامعات نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ یو کے شہر بریڈفورڈ میں، برمنگھم میں، اسی طرح دعوت اسلامی کے یہ جامعات بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں، ہندوستان کے مختلف شہروں میں، اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ، کینیا کے شہر مومباسا، موزمبیق کے شہر ماپوتو اور ماریشس میں موجود ہے، اور یہ سفر مزید آگے کی طرف رواں دوا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی ترویج و اشاعت دعوت اسلامی کے اولین کاموں میں سے ایک کام۔ الحمدللہ فیضان قرآن کو گھر گھر پہنچانے کا انتظام کمال انداز میں آپ کی دعوت اسلامی نے کیا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت بھی ہوگی کہ اس وقت دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک کم و بیش 2600 کے قریب مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جن میں مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت دعوت اسلامی کے مدارس میں کتنے مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ 1,22,000 کے قریب مدنی منع مدنی منیاں ہمارے مدرسوں میں قرآن پاک حفظ و ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اب تک اس کی کارکردگی کیا ہے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ آپ کی دعوت اسلامی کے ان مدارس سے اب تک 69,000 کے قریب حفاظ کرام فارغ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ 1,95,000 کے قریب ناظرہ قرآن پاک پڑھ کر مدنی منع اور مدنی منیاں ہمارے مدارس المدینہ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ بات کرتے ہیں اللہ کے گھر کی، یعنی مساجد کی تعمیرات۔ سبحان اللہ، آپ کی دعوت اسلامی مساجد کی تعمیر میں کس طرح اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، وہ حیرت انگیز بھی ہیں۔ جی ہاں، پہلے تو حدیث پاک سن لیجیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ مساجد کی تعمیرات میں دعوت اسلامی کی کیا خدمات ہیں؟ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور آپ کی دعوت اسلامی سال میں 500 سے زیادہ مساجد بناتی ہے، یعنی اوسطاً روزانہ 1 سے زیادہ مسجد آپ کی دعوت اسلامی تعمیر دنیا بھر میں کر رہی ہے۔ اگر آپ بھی جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی دعوت اسلامی سے رابطہ کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے بارے میں تو بات ہوئی، مگر انہی سلسلے سے دعوت اسلامی نے نئی جدت کے ساتھ، دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ دنیا بھر کے عاشقان رسول تک پہنچانے کا انتظام بھی بڑا خوب کیا ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی نے ایک اور شعبہ قائم کیا جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ دنیا میں کہیں اور بھی ہیں اور اگر آپ کے قریب مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ نہیں، تو آپ آن لائن قرآن پاک پڑھ بھی سکتے ہیں، درس نظامی تک کر سکتے ہیں اور فرض علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ ان مدارس کی کارکردگی کچھ یوں ہے کہ اب تک 15 برانچز بن چکی ہیں، اور ان 15 شاخوں کے ذریعے 86 ملکوں میں 86 کنٹریز میں قرآن پاک کے فیضان کو عام کیا جا رہا ہے۔ 5,500 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قرآن پاک، درس نظامی اور علوم دینیہ ہماری آن لائن سروسز کے ذریعے پڑھ رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درس نظامی کی بھی بات ہو گئی، قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی بھی بات ہو گئی، مگر ایک شعبے کی ڈیمانڈ، ایک شعبے کی فرمائش بہت عرصے سے جاری تھی کہ دعوت اسلامی اپنا کوئی اسکول سسٹم بنائے جس میں علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھائے جائیں۔ الحمدللہ اس گیپ کو بھی، اس فرق کو بھی دعوت اسلامی نے کس طرح کور کیا، یہ آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے 41 کے قریب دارالمدینہ کھل چکے ہیں، 37 پاکستان میں اور 4 جو ہے وہ بیرون ملک میں بھی بن چکے ہیں، جس میں ہندوستان، اسی طرح یو کے اندر، امریکہ کے اندر اور سری لنکا کے اندر دعوت اسلامی نے اپنے دارالمدینہ بنائے ہیں، جہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی ایک حسین امتزاج کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا اس پرفتن دور میں اس امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تحفہ مدنی چینل۔ جی ہاں، آپ کا مدنی چینل دنیا بھر کی 7 سیٹلائٹس پر آل اوور دا ورلڈ، ساری دنیا میں کم و بیش دیکھا جاتا ہے، اور اب تو مدنی چینل اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ اور انگلش زبان میں بھی اپنی الگ نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ تینوں نشریات مدنی چینل کی ایپلیکیشن پر اپنے موبائل فون پر آپ جب چاہیں اسے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل تو کیا آیا ہے،
گویا دنیا بھر میں ایک مدنی انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ یہ وہ 100% اسلامک مدنی چینل ہے جس کا ایک ایک منٹ الحمدللہ نیکیوں بھرا ہے۔ دیکھتے جائیے، علم دین کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے جائیے۔ تاجران، بزنس کمیونٹی ہر ملک میں ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی نے مجلس تاجران کے تحت ان تاجران اسلامی بھائیوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانے کا شاندار اہتمام کیا۔ ان کی مارکیٹس کے اندر، ایسوسیشن کے دفاتر کے اندر، اسٹاک ایکسچینج ہو یا چیمبر آف کامرس ہو، مبلغین وہاں بھی جا کر انہیں حلال کمائی کے فضائل بتاتے ہیں، شرعی مسائل بتا کر انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معاشرے کا وہ طبقہ جس کو لوگ نہیں پوچھتے، عموماً گھر والے بھی ان سے اس محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ میری مراد گونگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس شعبے کو بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ آپ کی دعوت اسلامی کے مبلغین باقاعدہ کورسز کر کے، اشاروں کی زبان سیکھ کر ان غمگین مسلمانوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں، انہیں سنتیں سکھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور انہیں بھی دین کی طرف لاتے ہیں۔ آئیے کچھ جھلکیاں اس شعبے میں دعوت اسلامی کی کاوشوں کی دیکھیے۔ شکل دیکھنے آئے ہوں میں بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے کہ اس کو چند الفاظ میں اور چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دعوت اسلامی کو دور سے نہ دیکھیں، دعوت اسلامی میں آ کر اپنی دعوت اسلامی کے بارے میں جانیے۔ الحمدللہ یہ کاروان، یہ نیکیوں بھرا قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ بھی اس کا حصہ بن جائیے۔ آئیے آخر میں دیکھتے ہیں کہ جب دعوت اسلامی کی کاوشوں کو علماء نے دیکھا، کیا علماء، کیا سیاستدان، کیا شخصیات، کیا تاجران، کیا کھلاڑی اور کیا شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جب وہ مدنی ماحول کے قریب آئے تو ان کے کیا تاثرات رہے، آئیے اس کے بعد یا پھر میں دعا کروں۔ ختم ہو گیا، 1 منٹ کی رہ گئی ہے، 1 منٹ کی رہ گئی ہے، دعا کر لیں۔